يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين بران دینی و یفی قابل صد احترام حاضرین و ناظرین موجودین و غائبین حضور سرور عالم ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے 40 تک انسان کو انسان بنانے کا درس دے رہے تھے. انسان کی شکل میں ہونا یہ انسان وہ ہے جس میں انسانیت. آپ نے 40 برس تک انسان کو انسان بنانے میں لگا دیا. اس طویل عرصے میں پوری قوم نے مل کر کے آپ کو الصادق الامین کہا. یہ کسی ایک کی بات نہیں ہے، پوری قوم نے مل کے الصادق
العالمین۔ اس لیے آپ انسان کو انسان بناتے رہے تاکہ اس کے بعد اس کی سمجھ میں آئے کہ مسلمان ہونا کیا ہے۔ اور جو انسان ہی نہیں ہو کیا مسلمان ہوگا؟ سعدی صاحب لکھتے ہیں کہ بنی آدم اعضائے ایک دیگر انگ، تمام اولاد آدم ایک دوسرے پرزے ہیں، فرینہ زیک جوہر انگ، اس لیے کہ تخلیق میں یہ سب ایک ہی جوہر سے بنے ہیں۔ آدمی آدم سے ہی، ہاں جو بندروں سے آدمی بنے ہیں ان کی تو نوچ کھسوٹ الگ ہے، لیکن میں آدمی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ پیدائش میں سب ایک ہی جو سے بنے، وہ آدم سے بنے، ایک ہی جان سے۔ چوزے بدر کا عورت روزگار، جب جسم کے کسی حصے میں زمانہ درد پیدا کرتا ہے، دیگر عضوہارا نمانت قرار، تو جسم کے دوسرے حصے کو بھی قرار نہیں پاتا۔ سر میں درد ہو پورا جسم خراب، پاؤں میں درد ہو پورا جسم، ہاتھ میں درد ہو پورا جسم، آنکھ میں درد ہو پورا جسم، ہدیے دانت میں درد ہو پورا جسم۔ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے پورا جسم جو ہے بے قرار ہو۔ تو تمام انسانیت ایک جسم کی طرح سے ہے۔ تو کہتے ہیں دیگر آرات نمانت، تو کس نتے دیگراں بے خمی، تو اے اپنے آپ کو انسان کہنے والے، جب تجھے دوروں کے درد کا احساس نہیں ہے تو تو اس لائق نہیں ہے کہ تجھ کو آدمی کہا جائے۔ تو کس محنت دیگراں بے غمی، نہ شاید کی نامت نے ہندا، یہ تو آدمیت کی بات میں کر رہا ہوں، سے انسان کی بات۔ وہ انسان نہیں ہے جسے انسان کا درد نہ ہو۔
میں انسانیت کا درد ہے. ایک 120 ملکوں نے اقوام متحدہ میں فلسطین کے ووٹ دیا. اسرائیل کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ فلسطینیوں کا قتل عام حماس کے نام پہ کرے. یہ حماس کے نام پر قتل عام ہے. نہیں، اگر حماس تم سے لڑتا ہے جنگ تو تم سے لڑو، جنگ کرو. لیکن وہ عوام بیچاری جو اپنی زندگی گزار رہی ہے غربت اور اسرت میں، کھائی نہ کھائی آپ اس کے اوپر ٹوٹے پڑ رہے، بچوں کو مار رہے ہو، عورتوں کو مار رہے ہو، بوڑھوں کو مار رہے ہو، بیماروں کو مار رہے ہو. نہ جانے کتنے اقوام متحدہ کے افراد کو مار دیا. ہاسپٹل کو نشانہ بنا رہے ہو، مساجد کو نشانہ بنا رہے ہو، درویشوں کی خانقاہوں کو گرہ کنیسہ کو نشانہ بنا رہے ہو. یہ کہہ کر کے کہ حماس کے اس کے نیچے آفس ہے. نہ جانے کتنے کافیوں کو اڑا دیا نامہ نگار. اور امریکہ بہادر اپنا بیڑا لے کے کھڑا ہے اور کہتا ہے اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق. اس کو اگر وہ یہ کہتا کہ ہر کسی کو اپنے دفاع کا حق ہے، اس میں اسرائیل بھی ہے، ہر کسی کو اپنے حق ہے، اس میں اسرائیل بھی ہے. لیکن نہیں، ان کے ہاں تو صرف اسرائیل ہی آدمی ہے اور وہ آدمی ہے، باقی ان کی نظر میں سب جانور ہیں، وحشی ہیں، درندے ہیں سب. یہ اسرائیل کی طاقت نہیں ہے، وہ تو محض ڈیلر ہے اسلحے کا. اس کا سارا بھرم قدرت نے ختم کر کے رکھ دیا. وہ ڈیلر ہے صرف اسلحے کا، مغرب سے جو اسلحہ آتا ہے، اور مغربی مفاد کا نگراں ہے. اس کی پشت پر امریکہ ہے. تو یہ نہیں کہ اس خون میں محض اسرائیل کا ہاتھ ہے، امریکہ کا ہاتھ بھی اس خون میں لت پت ہے. اور نہ خون بہانا یہ امریکہ کی عادت سی ہو گئی. وہ کہاں تک اپنی جان بچائے گا؟ افغانستان میں آپ نے کیا خون بہانے کے سوا کچھ کیا ہو تو بتائیے. عراق میں آپ نے کیا کیا خون بہانے کے سوا؟ شام میں آپ نے کیا کیا خون بہانے کے سوا؟ اب
فلسطین میں. تو یہ اسرائیل نہیں ہے، صرف تو یہ امریکہ ہے. اصل اس پوری دنیا اگر بغور کوئی دیکھے گا، دنیا کی آدھی کا سبب مغرب ہے. آدھی. پھر یہی حقوق انسانی کی باتیں منہ پر کرتے ہیں. یہی حقوق انسانی ہے کہ ہزاروں لاکھوں بے گناہ کو مار دیا جائے. اور وہ جو تمہارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر کے اپنا ٹینک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو. اتنے تو بہادر ہو. یہ تمہاری بہادری ہے. جب یہ وہاں پہ ٹوٹ پڑے تو سمجھ لیا مار کھا کے گیا ہے کہیں سے. میں بار بار کہتا ہوں، ہمارے یہاں دیہات میں ایک مسئلہ کہ دھوبی سے نہ جیتے تو گدھے کا کان ایٹ دے. ہمارے یہاں دھوبی لوگ گدھا رہتے ہیں، اس پر خود بھی سوار ہوتے ہیں اور اس پر سن بھی ٹوٹتے رہتے ہیں. تو دھوبی تو دھو ڈالتا ہے، سے کوئی نہیں جیتا تو کالا گدھے کا کان ایٹتا ہے. انا للہ. خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار نے 40 سال تک صرف انسان بنانے کی کوشش کی. انسان بنو پہلے پھر مسلمان. جو انسان کیا مسلمان ہوگا بھائی؟ یہی ہے نا. 40 سال تک نے نبوت کی ہی نہیں، صرف انسان بنایا. اور اس عرصے میں پوری قوم نے کہا آپ کو الصادق بنو. تمام دنیا کے دانشور اس بات پر متفق ہیں کہ حضور میں اور کوئی وصف نہ ہوتا اور صرف یہی جو صادق الامین کہا جاتا ہے تو بس تھا. لیکن وہ تو پیکرے حسن ہے. وہاں حسن ہی حسن ہے، وہاں جمال ہی جمال ہے، وہاں کمال ہی کمال ہے. سمجھ گئے؟ اور ایسا کمال ہے کہ یہاں نقص کا گمان بھی نہیں. ایسا کمال ہے. پوری قوم نے کہا صادق. تو 40 سال آپ نے انسان بنانے میں لگا دیا. پھر 40 سال بعد اعلان نبوت کیا تو 23 سال مسلمان بنانے میں لگایا. اس 63 سال حیات مبارکہ ہے ظاہری، کل 23 سال مسلمان بنانے میں. معلوم ہوا کہ انسان بنانا ہی مشکل ہے. آئی بات سمجھ میں؟ مسلمان تو پھر بہت اوپر کی چیز ہے. انسان بنانا ہی. کسی عارف نے کہا ہے ڈھونڈنے نکلا تھا میں انسان تیرے شہر میں، سب کے ماتھے پر لکھی ہوئی ذات. اب سب ذات و برادری دیکھنے میں لگے، نہیں دیکھتے کہ انسان ہے. 23 سال کو لگائے مسلمان بنا، 40 سال بنانے میں لگایا. اور اس کو انہوں نے خود پیش بھی کیا، اور اللہ کی کتاب نے اسے بیان بھی کیا. لقد لبثت عمرا فیکم لا تعقلون.
میں نے ایک بھرپور تمہارے اندر عمر گزاری، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ تم ہی تو مجھے صادق ہے، اب کیوں مخالف ہو گئے؟ ہم نے ایک عمر گزاری، اب تم مخالف ہو گئے۔ جب تمہیں ایک خدا کا پتہ دے رہا تو تم کہتے ہو صحیح نہیں ہے، اور اب تک جتنی باتیں تھی تم نے سب کو کہا سچ ہے، آپ جو بھی کہیں سب سچ ہے۔ یہی مشکل ہو گیا تمہارے لیے۔ اصل میں اس دنیا کی ساخت ہی کچھ ایسی ہے کہ آپ جب نکلیں گے اس دنیا میں تو آپ کو سچے بہت کم ملیں گے، جھوٹے بکثرت میں۔ جب آپ ڈھونڈنے نکلیں گے اس دنیا میں تو انصاف کرنے والے بہت کم ملیں گے، نا انصافی کرنے والے اکثر۔ جب آپ ڈھونڈنے نکلیں گے اس دنیا میں تو وفادار کم نکلیں گے، بے وفا بے۔ جب ڈھونڈنے نکلیں گے اس دنیا میں تو وعدہ خلافی کرنے والے بہت لیں گے، وفا کرنے والے بہت۔ انبیاء اسی لیے آئے کہ تاکہ آدمی کو عقل بنا کر کے اس کو سیدھے راستے پر چلنا، سیدھے راستے پر چلنا ان کا کام تھا۔ کہنے میں تو یہ سیدھی راہ ہے، لیکن آدمی جب چلتا ہے سیدھی راہ پر تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر یہ مشکل ہے۔ کہنے کے لیے سیدھی ہے لیکن اب چلو گے تو ٹیڑھی کیر معلوم ہوگی آپ کو، جسے صراط مستقیم کہتے، سیدھی۔ کہنے میں کتنی آسان ہے لیکن چل کے دیکھیں تو سیدھی راہ پر، اس دنیا میں سیدھی راہ پہ چلنا بہت مشکل۔ اسی لیے جب آدمی نہیں چل سکتا تھا اپنی طاقت سے سیدھی راہ تو دعا کرتا ہے ہر سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو سیدھی راہ چلا دے۔ دیکھ رہے ہو نہیں چل سکتا تھا، سیدھی راہ یہاں چلنا بہت مشکل ہے۔ یہ انگارہ ہاتھ میں لینا، اہدنا الصراط، بس ایک ہی دعا تو کرتا ہے وہ۔ سورہ فاتحہ میں صرف جو بہت مرکزی سورہ ہے جس کے بغیر نماز ہوتی ہے اور ہوتی بھی ہے تو ناقص، اس میں ایک ہی چیز تو مانگتا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا دے، ایک ہی چیز مانگتا۔ کچھ لوگوں نے کہا دکھا دے، سیدھی راہ دے۔ دکھانا کام انبیاء کا ہے، چلانا کام خدا کا ہے۔ یہ ہے اراۃ الطریق، راستہ دکھانا، یہ کام انبیاء کا ہے، یہ کام صدیقین کا ہے، یہ کام صالحین کا ہے۔ وہ سیدھی راہ دکھاتے ہیں، صرف دکھاتی نہیں چلاتی ہے سیدھا۔ اگر یہ راہ ہم چلے تو
اس سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ سیدھی راہ چلنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اس راہ پہ چل کے خدا تک آدمی پہنچ جاتا ہے، سب سے بڑا فائدہ ہے۔ کلام پاک ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھی راہ پہ ملتا ہے، اس سے بڑا تو فائدہ نہیں۔ جب خدا مل گیا تو باقی کیا رہا؟ کچھ رہا باقی ہے؟ یہ خدا کا ہو گیا، خدا اس کا ہو گیا، باقی اب کیا رہا؟ کچھ نہیں۔ لیکن یہ اپنا نفس اور شیطان اور یہ دنیا جلدی سے سیدھی راہ چلنے نہیں دیتے، جلدی سے چلنے نہیں دیتے۔ یہ کانٹوں بھری راہ جسے سیدھی راہ کہتے ہیں، اس کی تکلیف کو دیکھ کر کے لوگ غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ سیدھی راہ میں اتنی تکلیف ہے تو پھر غلط راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں یوں ہی کہہ رہا ہوں، حدیث پاک میں ہے حفت النار بالشراب وحفت الجنت بالمکارم، جہنم خاص سے آرات، اس میں آدمی کی خواہشیں کو پوری ہوتی ہے، اس میں تکلیف نہیں آتی۔ کہا حفت الجنت بالمکارم، اور جنت تکلیف سے گھری ہوئی ہے۔ وہ تکلیف کو دیکھ کر کے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم چل پائیں گے کہ نہیں چل پائیں گے۔ یہی تو امتحان ہے، یہ راہ تکلیف سے گھری ہوئی ہے، اس میں بہت اللہ کا کرم ہو تبھی پھر یہ کوئی راہ چلتا، وہی چلاتے ہوئے۔ اسی لیے جو سیدھی چلنے والے ہیں انہیں اس دنیا میں اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ اس کو سن کر کے جس پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اتنے اللہ والے ان کو اتنی تکلیف ہوئی کہ جسم پر رونگٹے۔ کوئی بچا نہیں اللہ والا، کیا کچھ نہیں کیا گیا ان کے ساتھ۔ اور ظاہر ہے حوالوں میں سب سے اوپر انبیاء، اور انبیاء کے اوپر سید الانبیاء۔ اے بابا سامنے مت بابا، سید الانبیاء۔ فرمائن اشد الناس الانبیاء، بلا کھیلنے والے، ابتلاء اور آزمائش سے سب سے زیادہ گزرنے والے انبیاء، پھر جو ان سے قریب ہیں، ثم الامثل فالامثل، جو ان سے قریب ہیں پھر جو ان سے قریب۔ تو یہ راہ
جسے اللہ کی راہ کہتے ہیں، جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، جس کو نمازی ہر نماز میں مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھی راہ چلا دے، یہ بڑی مشکل ہے، اللہ جس کے لیے آسان رہے۔ اب حضور خود فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر اللہ والے کو ستایا گیا، کسی کو نہیں چھوڑا، ہر طرح سے ستایا۔ نہ جانے کتنے انبیاء کا خون ہوا ہے اور انہیں یہودیوں نے کیا۔ کیوں اٹھا کے آگ میں ڈال دیا، کتنوں کو آرے سے چیر دیا۔ کیا کیا اذیتیں نہیں دی، ہمت نہیں ہوتی بیان کرنے کی، کیا بیان کرنے۔ سب کو حضور فرماتے سب کو ستایا گیا اس دنیا میں، لیکن جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو ما اوذی نبی کما اوذیتم، کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ تمام نبیوں کے سردار وہ بیان کر رہے ہیں، اور ہم اس فکر میں ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں چلے جائیں گے۔ ارے صاحب اللہ رحم کرے بابا، تو یہ ایسے ہی فرماتی ہے ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، آپ نے سوچا ہے کہ باعث سے اٹھو گے اور جنت میں چلے جاؤ، ایک جھوپڑی میں جا کے بتاؤ تو ایسے کہ جنت جانا۔ اور جتنا مجھے ستایا گیا کسی، اور کسی اللہ والے کو اس کے ملک میں نہیں رہنے دیا، خود حضور کو بھی نہیں رہنے دیا کہ مکے میں آقا ہوئے رہے سہے، اور آخر میں آپ کو ہجرت کرنی ہی پڑی مدینے۔ کسی اللہ والے کو نہیں رہنے دیا اس دنیا۔ یہ قوم دشمن ہو گئی۔ اور اس دنیا کی ایک عادت ہو گئی ہے اچھوں کو برا دیکھنا، یہ پرانی عادت کوئی نئی نہیں ہے، ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں، یہ پرانی عادت ہے۔ تمام ہیلے بان ہیں، کسی کو نہیں۔ لیکن جس پر خاص اللہ کا کرم ہے وہ یہ راستہ چھوڑتا نہیں ہے۔ ایک بار جب سیدھا پہ چلا تو پھر وہ راستہ چھوڑتا نہیں تکلیف دیکھ کر۔ وہ تو جانتا ہے کہ آگاہی کیے گئے تکلیف جھیلنے کے لیے، آرام کرنے یہاں نہیں آئے، آرام کرنے کے لیے قبر میں جا کے آرام کر لینا، جا کے جنام کر لینا، آرام کرنے نہیں آئے ہیں، یہاں سیدھی راہ چلنے آئے، اور سیدھی راہ چلنے میں تکالیف بہت ہے، یہاں بہت دامن سمیٹنا پڑتا ہے، تب جا کر کے اس کانٹے دار جھاڑی سے جسے دنیا کہتے ہیں نکل پاتا ہے۔ فاروق اعظم نے ایک مرتبہ پوچھا تھا ابی بن کعب سے، جو سید القراء ہیں اور سید العلماء بھی ہیں، وہ کہ آپ کے نزدیک یہ تقوی کی تعریف تقوی کسے کہتے ہیں؟ دیکھا وہ پرہیزگاری کی راہ پوچھتے رہتے تھے کہ ہم سب سیدھی راہ چل رہے ہیں، تو یہ سیدھی راہ چلنے میں جو ہمیں پرہیزگار ہے وہ کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟
انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے خود فاروق اعظم سے پوچھا، امیر المومنین سے ہی پوچھ لی، اما سلکت طریقاً ذا شوک یا عمر، تمہارا گزر کبھی کانٹے دار جھاڑی سے ہوا؟ جواب دینے کے بجائے خود حضرت عمر سے سوال کر لیا، کیا آپ کا گزر کانٹے دار جھاڑیوں سے ہوا ہے کبھی؟ ہوا ہے، بالکل ہوا۔ اب پھر کیا کیا آپ نے؟ اب دامن کو سمیٹا اور بچ کے نکلنے کی کوشش۔ تو یہاں ہر جگہ بہت دامن سمیٹنا ہے اور بچ کے گاؤں کی جھاڑی سے نکلنا ہے۔ بس یہی تقویٰ ہے۔ یہ دنیا کانٹے دار ہر جگہ آپ کا دامن پھاڑ دینے کی کوشش ہے، اور مزے پھر پرہیزگار اوپر سے۔ انہوں نے بری طرح سے حقوق انسانی پاؤں سے رون ڈالا ہے، وہ حقوق انسانی کی بات کر رہے ہیں پٹے کو، یہ اور حقوق انسانی۔ قرآن تو ہماری تھی، قدرت فرماتی ہے سستی نہ کرو۔ آج میں صرف وہی ظاہری ترجمہ کر کے گزر رہا ہوں، پھر اس پر گفتگو کروں گا بعد میں انشاءاللہ زندہ رہا تو۔ لگتا ہے کہ شاید اب اس دنیا کی عمر پوری ہو چکی ہے کیا؟ یہ زیادہ باقی رہنا نہیں چاہتی دنیا خود، ایسا لگتا ہے کچھ۔ وَلَا تَهِنُوا، ترجمہ زیادہ تر ایسے ہی کرتے ہیں، سستی نہ کرو۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ کرو۔ قدرت کہہ رہی ہے مسلمانوں سے، ایمان والوں سے، سستی نہ کرو، یعنی دینی معاملات میں سست نہ پڑو، یہ ہم سے نہیں ہوگا، نو نو، ہمت کرو، چلو، سستی نہ کرو۔ ہم نہ کرو کہ یہ نقصان ہو گیا ہے، وہ ہو گیا کہ چھوڑو اس کو، غم بھی نہ کرو، سستی کرو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، غلبہ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے، غلبہ حق کا ہی ہوگا، بہت بالا حق کا ہی ہوگا، یہ طے ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم مسلمان رہو، ان کو اگر تم مومن ہو۔ آج ہم اسی پر روک دیتے ہیں، تو 23 سال میں جو مسلمان بنایا ہے انہیں، وہ مسلمان ہے، اور ان کو بھی مسلمان نہ کہے تو تھوڑا اپنے گریبان میں جھانکے، ان کے بنائے ہوئے مسلمان تو مسلمان تمہارے کب سے ہو گئے بھیا؟ نا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج اسی پر رہنے دیے، پھر اس تہنو کھولیں گے۔ یہ تو ظاہری ترجمہ جو بینر میں رہتا ہے اس کو پڑھ لیا، ہم کسی نہ کرو، اس نہیں ہونا ہے، ہمیں راہ چلنا ہے، اور غم بھی نہیں کرنا، جو نقصان ہوا ہے ہونے دو، جانے دو۔ غلبہ بہرحال حق ہی کو ہو، اس لیے قدرت کہتی ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میرے اوپر حق ہے، میرے ذمہ کرم پر مومنوں کو نجات دے کے رہے گے۔ اگر تم سیدھی راہ پر ہو، اس دنیا میں کوئی نہیں جو تمہارے اوپر غالب آ سکا۔ آج تو اسی قدر ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مسلمان، خدا ایمان و اسلام پر رکھا ہے، اور اس راہ میں جو تکالیف آ رہی ہیں، مصائب آ رہے ہیں، اللہ ہمیں اسے برداشت کرنے کی استعداد دے، سمجھ میں، اور اسے بخندہ پیشانی ہم جھیلیں، اس کو برداشت کریں، سمجھ میں، اور قدم آگے بڑھاتے رہیں قدرت کی طرف، یہ کہ قدرت کا وعدہ ہے اگر تم اس راہ پر رہے تو ہم تمہیں نجات دیں گے،
تمہاری مدد کرنے کو. اسی طرح سے قدرت نے دوسری جگہ فرمایا ہے تم غلبہ ہی چاہتے ہو تو نبی کے میں آ جاؤ، اس لیے کہ غلبہ نبی کے قدم سے ہم نے باندھا ہے. مغرب کے قدم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کے میں آ جاؤ. ایک بات سمجھو، اگر چلے گا واپس آؤ، پھر غلبہ